سب سے زیادہ عزت کے لائق، سب سے زیادہ قیادت کے لائق کسی انسان کو بنایا ہے۔ انسان ہی جب بنایا گیا تو بنانے سے پہلے اللہ کی ذات عالی نے فرشتوں کے سامنے یہ اظہار کیا، میں اپنا ایک جانشین بنانے لگا ہوں زمین کے اندر۔ تو فرشتوں نے تعجباً کہا کہ آپ اسے اپنا جانشین بنا رہے ہیں جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ تو جواباً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب انسان کے مراتب، فضائل اللہ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیے تو جواباً انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس کا علم نہیں تھا، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے انسان کو سب سے زیادہ شرافت بھی دی، سب سے زیادہ عزت بھی دی، سب سے زیادہ مقام بھی عطا کیا۔ وجہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام صفات جو اچھی تھی، اگر یہ اس سے متصف ہے تو یہ سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ اکرم ہے، سب سے زیادہ احسن ہے۔ اور اگر اس کے اندر کسی نہ کسی انداز سے خامی پیدا ہو گئی، کمی آ گئی، تو یہ انسان جو سب سے اوپر والے منصب پر فائز تھا، یہ سب سے زیادہ ذلیل تر انسان بن جائے گا۔ تو جو چیز انسان کو ارفع و اعلیٰ کرتی ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق بندے کو انسان بناتے ہیں اور برے اخلاق بندے کو جانور بنا دیتے ہیں۔ اخلاق ہی قومیں اس سے سنورتی ہیں اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے قومیں بگڑتی بھی ہیں۔ کوئی قوم، کوئی مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، دہریہ ہو، مسلمان ہو، یہ تمام مذاہب عالم کی مشترکہ صفت ہے کہ اخلاق ہیں تو انسان ہے، اخلاق نہیں تو انسان۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یوں گواہی دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے محبوب اوپر ہیں اور اخلاق عظیمہ نیچے ہیں۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے زید علی السطح، کہ زید چھت کے اوپر ہے، کیا مطلب کہ چھت زید کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، ویسے بھی کوئی اور طرز کلام اللہ رب العزت انتخاب فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر یہ انداز اپنانا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب آپ اوپر ہیں اور خلق عظیم نیچے ہے۔ الحمدللہ۔ تو اخلاق عظیم کی تعلیم یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم تھی جس سے انسان کو انسان بنایا جاتا تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی، صرف قولاً تعلیم نہیں دی، عملاً بھی کر کے دکھایا۔ عملاً حبار بن اسود، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا، میرے نبی کی 4 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں ہیں؟ کل 4۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ۔ دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اور چوتھی بیٹی کا نام ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، یہ سب سے چھوٹی تھی۔ عمومی طور پر والد محترم کو سب سے چھوٹی ہوئی بیٹی ہو یا بیٹا اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا فمن آذاہا فقد آذانی، یہ فاطمہ کو فاطمہ نہ دیکھنا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔
اللہ اکبر. 4 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے پہلے ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جب اس حکم پر عمل کرنا چاہا، خامد مکہ میں ہی ہیں، خود سامان سفر باندھ کر اونٹ پر بیٹھ کر جا رہی ہیں. راستے میں ایک مشرک تھا اس وقت، حبار بن اسود. اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے مدینہ مکہ چھوڑ کر، تو اس نے پیچھے سے سواری پر اونٹ پر زوردار ایک نیزہ مارا، جس سے وہ دوڑا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نیچے گری، جس سے ان کا عمل ضائع ہو گیا. عمل ضائع ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی. جب یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، آ کر معافی مانگی، محبوب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ یہاں پر بیٹیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے قائد کا، یہ ہے ہمارے رہبر کا فرمان عالی شان. فتح مکہ کا موقع ہے. 10,000 قدسی صفات، 7 جان دینے والے ساتھ جا رہے ہیں. فتح مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کر دیا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و سنا کو چلانے کا دن ہے، آج جنہوں نے ہمیں دھکے دیے ان کو دھکے دینے کا دن ہے. آج وہ ہے کہ ہم بلال کا بدلہ لیں گے. آج ہم خباب بن ارت کہ جس کے جسم سے نکلنے والی پیپ نے آگ کی شعلہ نوائی کو ختم کیا. اللہ اکبر. آج سمیہ رضی اللہ عنہا کہ جن کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، آج زنیرہ کی آنکھوں کو بے نور کرنے کی وجہ سے ان کے بدلہ لینے کا دن ہے. جب یہ الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے نبی نے تمام مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا بتلاؤ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، آج میں تمہارے بارے میں کیا کرنے والا ہوں. تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا انت اخیل کریم، انت ابن اخیل کریم. آپ صرف شریف زادے نہیں ہیں، آپ شریف زادے کے بیٹے بھی ہیں. ہمیں آپ سے مکمل امید ہے کہ آپ ہمیں معافی کا پروانہ دیں گے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج محمد کی رحمت کا دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ الفاظ ارشاد فرمایا، ساتھ ہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنے گستاخ بھائیوں سے کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت والے پروانے سے آزاد ہو. بس یہ الفاظ جاری کرنے تھے. بہت سارے مشرک مسلمان بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تو گلے میں ڈال دیا. تو اس انداز سے اخلاق کبھی اپنا کر بھی دیکھیں. یہ جو زبان ہے نا، الانسان تحت اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا وقت ہوتا ہے، پورے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں تیری وجہ سے ہمیں جنت ملنی ہے اور تیری وجہ سے جہنم ملنی ہے. آج ہم زبان کے نشتروں کے ذریعے سے اپنوں کو بیگانہ کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو الا ادلکم علی اشرف الدنیا والآخرہ، خبردار میں تمہیں ایسے اخلاق نہ بتلاؤں جو اولین کے بھی ہے آخرین کے بھی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ذاک یا رسول اللہ، وہ کون سے ہے؟ فرمایا تعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھ سے روکے تو اسے عطا کر، جو تجھے کاٹے اس سے صلہ رحمی کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کریمانہ اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe to my channel and click the bell icon.